سامعین محترم، آپ اس کردار کو اپنے ملک میں تلاش کرنا چاہیں تو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو یہ کردار اتنا زیادہ نمایاں ہو گیا ہے کہ مجھے کبھی کبھار خدشہ ہونے لگتا ہے کہ ہم کہیں بنی اسرائیل کی قوم کی طرح تو نہیں ہو گئے کہ جو برائیاں اور بدکاریاں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کر لو جو کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اس میں کیا خرابی، آخر یہ کام ہی تو کر رہے ہیں نا، آخر کسی نہ کسی کو بھلا تو ہوتا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا، جس طرز عمل کو ہم نے آج اپنا لیا ہے۔ جس ملک کے وزراء یہ کہتے ہوں کہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا اصلی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے بڑی غلط بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا بیان نہیں ہے کہ ایک جملہ کہہ دیا اس نے کہ جناب ڈگری ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کے تمام تعلیمی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل بیکار کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی نوجوان علم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں بیکار کام کر رہے ہیں، خام خواہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ پیسے لگاؤ اور ڈگری خرید کے لے آؤ۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ آج ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب و غریب بات سنائی، اور میں سن کر حیران ہو گیا کہ کیا ہم برائی کے اس درجے میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس 2 آدمی اپنا کیس لے کے آئے اور کہا کہ یہ ایک بندے نے کہا کہ یہ بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ میں نے پوچھا تم نے اس سے پیسے کیوں نہیں دے رہے اور کب تم نے پیسے لیے تھا، سب معاملہ جب میں نے اس کو چھانا تو مطالبہ کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جناب اس نے اپنے اتنے لڑکوں کے نمبر مجھ سے بڑھوائے ہیں امتحان میں، بورڈ کے امتحان میں، اور میرا اور اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہر نمبر پر 2000 روپے میں اس سے وصول کروں گا۔ دوسرے بندے سے پوچھا کہ ہاں تم نے ایسا کیا تھا؟ ہاں۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں ہر نمبر پر 2000 روپے دوں گا، اور وہ کہتا ہے جناب میرے 56,000 بنتے ہیں اور اس نے صرف 20,000 دیے ہیں۔ یہ کیس 2 آدمی جب کسی سمجھدار آدمی کے پاس لے کے جاتے ہیں، مسجد کے ایک امام کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ برائی کی اس انتہا پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کہ جس میں ایک آدمی اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ برملا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جناب اگر میں اسے 56,000 نہ لیے تو اپنے علاقے کے وزیر اور اپنے علاقے کے فلاں آدمی کو میں اس کا حصہ کیسے دوں گا، کیونکہ یہ تعلق جو ہے وہ صرف اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک پوری چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو وزیر صاحب کا یہ بیان دینا کہ جعلی ڈگری ہو یا اصلی کیا فرق پڑتا ہے، یہ در حقیقت اس جہالت کو، اس نادانی کو اور برائی پر ڈٹ جانے کو، ڈھٹائی کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ جب اس سے کہا جائے کچھ تو اللہ کا خوف کرو، تو پھر اسے اپنی وزارت اور اپنا مشیر ہونا، اپنے علاقے کا سربراہ ہونا، اپنے ادارے کا سربراہ ہونا، یہ بات اس کو زیادہ ذہن میں آ جاتی ہے، اور کہتے کہ اچھا میں نے اس کی بات مان لی تو پھر مجھے وزیر کون مانے گا۔ جس ملک کے قانون دان یہ کہتے ہوں، علی اعلان پیسے تقسیم بھی کرتے ہوں، اور ملک کی ایئر فورس کا جہاز بھی غیر قانونی طریقے سے استعمال کرتے ہوں، اور پھر اس پر ذرا بھی ندامت اسے نہ ہوتی ہو، اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ کردار ادا کیا، یہ بتایا کہ جب اس طرح کے کردار ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یقیناً زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو گناہ پر، برائی پر ڈٹ جانے کے لیے ان کی عزت آڑے آ جاتی ہے، ان کا مرتبہ آڑے آ جاتا ہے، اور ان کا منصب آڑے آ جاتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ بس اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ جو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کون بچیں گے لوگ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، صرف وہی آدمی بچ سکے گا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے، اور اس کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، عزت کی پرواہ نہیں کرتا، منصب کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کام سے مجھے منع کیا، میں اس کام سے بعد آ رہا ہوں۔ جس کو اللہ کی پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ ہے، اور جسے اللہ کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم
بتدریج اس موڑ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جس موڑ کی طرف بنی اسرائیل کی بہت ساری قومیں جب پہنچ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا، اور یہ برائی علی اعلان بڑے دھڑلے کے ساتھ جو کی جا رہی ہے، اب وہ کیفیت اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل جو اذیت ناک واقعہ رونما ہوا گزشتہ رات، یقیناً وہ بھی اسی بات کی کڑی ہے کہ فساد انسانی زمین پر اس طرح پھیل چکا ہے کہ انسانی نسلیں، حیوانی نسلیں، کھیت کھلیان سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے تباہ ہو رہا ہے کہ انسان اس پر جو کچھ بھی کہے وہ کم ہے۔ اور اب تو ہم اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس میں کچھ کہا جانا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ بیکار باتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اس کی کوئی افادیت نظر نہیں آ رہی۔ اور کل جو واقعہ جن بزرگ ہستی کی مسجد میں رونما ہوا، جن کا نام ہے علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، غزنہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے ایک ولی اور بزرگ آدمی، جن کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا بندوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی کتاب کشف المحجوب کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے، ابتدائی صفحات میں ہی اس کو درج کر دیا گیا ہے، جو ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور انہیں یہ تعلیم دیتے رہے کہ اے لوگو، تمہاری مدد اگر کوئی ہستی کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنی کتاب میں جو فرماتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ان بھیدوں کو، اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو جاننے والے لوگ دنیا پرست ہو گئے ہیں، مفاد پرست ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے رازوں کو اس طرح خراب کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح ایک بہت ہی قیمتی قسم کی کتاب کسی ناپاک قسم کے جلد ساز کے حوالے کر دی جائے کہ جس کا کوئی عقل و شعور کام نہیں کرتا، وہ کتابوں میں، اس کتاب میں صفحات کو ادھر ادھر پلٹ دیتا ہے، اس کی نظر صرف اس کی ظاہری چمک دمک پر ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی عبارت سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے اللہ رب العزت کے کلام کا حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حال اس شخص اس طرح ہو چکا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کا باز کسی بڑھیا کی دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا اور بڑھیا نے سمجھا کہ میرے پاس تو بہت بڑا خزانہ آ گیا ہے، لیکن اس خزانے کے ساتھ اس نے حال کیا کیا کہ باز کو پکڑ کے اس کے بالوں پر کاٹ دیے، بیکار بنا دیا اس کو۔ ہم نے بھی، یہ شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی شریعت کے بالوں پر کاٹ دیے ہیں، اس کے اندر سے قوت اور سطوت کو ختم کر دیا ہے، اس کی عزت اور وقار کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور ہم اس کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رازوں کو اور بھیدوں کو جاننے کے بجائے اس کی مٹی پلید کرنا شروع کر دیا، خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں ہوس پرستوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت رکھ دیا ہے، اپنی مرضی کو اور اپنی خواہشات کو کہتے ہیں جناب یہی شریعت ہے، اور عزت، جاہ، ریاست، حکومت اور تکبر میں وہ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اس کی طلب کو کہتے ہیں کہ یہی علم ہے، یہی حکمت ہے، یہی دانش مندی ہے۔